الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومن وہ لوگ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، محبوب رکھتا ہے۔ یہ سورۃ آل عمران ہے، آیت نمبر 134 ہے، 134 آیت ہے سورۃ آل عمران۔ تو باغ فدق کا علاقہ مدینہ کے قریب، مدینہ پہلے تو یہودیوں کا شہر تھا نا، اس کا نام تھا یثرب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ادھر آئے ہجرت کر کے یثرب میں، تو وہ مدینۃ النبی ہو گیا، یعنی کہ نبی کا شہر۔ تو تقریباً 2 میل کے فاصلے پر یہودیوں کی آبادی تھی، قریب ہی۔ تو جیسے خیبر ہے، صدق ہے، یہ بنو قنیقہ، بنو نذیر اور بنو جو ہے نا بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قنیقہ، یہ ان کے علاقے تھے، یہ یہودی آباد ہے یہاں پر۔ تو یہ جو ہے نا ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لی تھی، اور یہ علاقہ ان کا باغ وغیرہ جائیدادیں جو آئیں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں آئیں، ان کے لیے کوئی جنگ وغیرہ نہیں کرنی پڑی، بلکہ انہوں نے رضامندی سے صلح کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حوالے کی تھی۔ تو اس کو مال سے کہا جاتا ہے۔ جنگ میں کرنے سے جو مال ملے تو اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے، اور بغیر جنگ کرنے کے جو مال ملے تو اس کو مال فے کہتے ہیں۔ یہ سورۃ حشر میں آگے چل کر انشاءاللہ ہم دوسری تیسری قسطوں میں جو ہے نا اس کو انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالیں گے، اور یہ آیت بھی پڑھیں گے۔ سورۃ حشر کی 7 نمبر آیت سے آگے جو ہے نا وہ آیتیں آ رہی ہیں، تو وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس پر ہم بحث کریں گے کہ آیا وہ جو باغ تھے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹرسٹی تھے، امانت دار تھے؟ سب سے پہلے تو میں یہی کروں گا کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس جو گئی، تو میرے بھائیوں ذرا سوچیں، میں شیعہ بھائیوں سے بھی التماس کروں گا، عرض کروں گا کہ وہ ان کو حق کا خلیفہ سمجھ کر گئی تھی، یا اس کو غاصب ظالم سمجھ کر گئی تھی، طاغوت سمجھ کر گئی تھی، کیا سمجھ کر گئی تھی؟ کیونکہ ابو بکر صدیق خلیفہ ہو چکے تھے، اب بی بی فاطمہ گئی ان کے پاس کہ میرے ابا کی جو ملکت ہے باغ فدق میں سے وہ مجھے دی جائے۔ تو سب سے پہلا تو یہ سوال ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا کا جانا یہ بہت بڑا ثبوت ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا ان کو خلیفہ برحق سمجھ کر گئی تھی۔ اگر باطل، ظالم، فاسق اور حق کو غصب کرنے والا غاصب سمجھ کر جاتی تو کبھی نہیں جاتی۔ اگر بی بی فاطمہ الزہرا غاصب سمجھ کر گئی ہیں اور ان سے کہا ہے کہ مجھے ملکت دے دیں، تو قرآن مجید کی پھر آیت ہے الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا، کیا ان لوگوں کو آپ نے نہیں دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دعویٰ تو کرتے ہیں انہم آمنوا کہ ہم ایمان لائے ہیں، بما انزل الیک، اس اور کتاب پر جو آپ کے اوپر نازل ہوئی ہے، وما انزل من قبلک، اور تجھ سے پہلے بھی
جو کتابیں نازل ہو چکی ہیں ہمارا ان پر ایمان ہے۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، پھر وہ ارادہ کرتے ہیں کہ فیصلہ کروائیں طاغوت سے، وقد امروا ان یکفروا بھی، حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ انکار کر دیں، طاغوت کے فیصلے کا انکار کر دیں۔ تو قرآن مجید کا حکم ہے کہ ان یکفروا بھی، انکار کر دو، طاغوت سے فیصلہ کرانے کا انکار کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ سورت نساء ہے اور آیت نمبر 60 ہے۔ بھائیو، اگر یہ آپ کہتے ہیں نا کہ بی بی خاتون جنت ان کو برحق خلیفہ سمجھ کر نہیں گئی تھی، وہ سمجھتی تھی کہ علی کا حق تھا، لیکن ابو بکر نے زبردستی قبضہ کر لیا ہے، ظلم کیا ہے، وہ طاغوتی طاقت کے زور پر آیا ہے، حکمران بنا بیٹھا ہے۔ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ پھر فیصلے کرانے کے لیے ان کے پاس نہ جایا کرو، اور اگر کوئی فیصلہ کرانے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی نافرمانی ہوگی، پھر تو خاتون جنت وہ معصومہ نہیں رہے گی۔ اس آیت کی مخالفت کی وجہ سے سورۃ نساء آیت نمبر 60 کی خلاف ورزی کر ہوگی، پھر خاتون جنت معصومہ نہیں رہے گی۔ اگر آپ ان کو معصوم منوانا چاہتے ہیں کہ وہ بی بی معصوم ہے، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ ابا بکر کی جو ہوئی تھی اس وقت شورا نے جو فیصلہ کیا، اس کی جو خلافت اور خلیفہ بنا، وہ بالکل برحق صحیح تھا، عدل پر تھا، انصاف پر تھا۔ اگر آپ کہیں گے کہ وہ انصاف نہیں تھا، غاصب سے حضرت علی کا حق غصب کیا تھا انہوں نے، تو پھر یہ بی بی کا جانا یہ قرآن مجید کی آیت کی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ ایک بات تو یہ ذہن میں ذہن نشین کر لیں، یہ بی بی کے جانے سے یہ ثابت ہوا کہ خلافت ابو بکر کی حق تھی، اور انہوں نے جو شورا وغیرہ اس وقت جو بنے یا بنو سعدہ میں جو کچھ فیصلہ کیا صحابہ کرام نے، اس کو انہوں نے حق مانا، صحیح سمجھ کر پھر ابو بکر کے پاس جاتی ہیں تو پھر گناہ گار نہیں ٹھہریں گی۔ اگر غاصب سمجھ کر جائیں گی تو یہ قرآن مجید کی آیت سورۃ نساء کی آیت نمبر 60 کے خلاف ورزی کرنے پر وہ معصومہ نہیں رہیں گی، گناہ گار رہیں گی۔ قرآن مجید کی اس سے نافرمانی لازم آ جاتی ہے۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، میں نہیں کہوں گا کبھی بھی کہ خاتون جنت اس طرح کر سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ بی بی گئی ابو بکر صدیق کے پاس، جا کر کہتی ہیں کہ ان فاطمہ علیہ السلام ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سالت ابا بکر صدیق، ابو بکر صدیق سے سوال کیا بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان یقسم لها میراثها مما ترک رسول اللہ مما عفا اللہ علیہ۔ حضرت فاطمہ تو حضرت ابو بکر صدیق سے ترکہ مانگنے گئی، اپنے حصے کا ترکہ، ان مالوں میں سے جو اللہ تعالیٰ نے بغیر لڑے ہوئے آپ کو دلائے تھے، جیسے باغ فتق وغیرہ۔ تو ابو بکر صدیق نے جواب دیا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا اس معاملے میں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ نورث ما ترکنا صدقۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ پوری امت کا، وہ بیت المال کا ایسا ہوگا، وہ پوری امت کے لیے ہوتا ہے، وہ صرف کسی ایک اکیلی بیٹی یا بیٹے کے یا بیوی کے لیے نہیں ہوگا۔ یہ کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پھر شیعہ بھائی کہتے ہیں کہ فغضبت فاطمہ، کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ناراض ہوئیں۔ پھر وہ شیعہ بھائی یہ بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابغض فاطمہ، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا، فقد ابغضنی، اس نے مجھے ناراض کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا۔ لہذا ابو بکر صدیق نے جو فاطمہ الزہرا کو ناراض کیا، لہذا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا۔ بھائیو، غضبت فاطمہ اور ابغض میں فرق ہے۔ ابغض میں یہ ہے کہ کوئی دوسرا اپنی خواہشات نفسانی سے کوئی ایسی بات کہہ دے کہ کوئی ناراض ہو جائے، بی بی ناراض ہو گئے۔ ابو بکر نے ایسی کوئی بات نہیں کہی، ابو بکر نے تو صرف حدیث پڑھی ہے، اور بی بی خاتون جنت اس پر ناراض ہوئیں، لہذا وہ اس کیٹیگری میں نہیں آئیں گی۔ ایک ہے ناراض ہونا
اور ایک ہے ناراض کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے نا کہ بی بی فاطمہ کو جس نے ناراض کیا، ایسی باتیں کہیں جو ان کے شان نہیں تھی، ناراض کیا اس کو، تو وہ اس نے گویا کہ مجھے ناراض کیا۔ لیکن یہاں پر یہ کہ ابو بکر نے کچھ نہیں کہا، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ ہم چھوڑ جائیں، انبیاء چھوڑ جاتے ہیں، ان کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ عام لوگوں میں اور انبیاء میں فرق ہے، عام لوگوں میں اور انبیاء میں فرق ہے۔ جو لوگ اس کو فرق کو ملحوظ نہیں رکھتے وہ پھر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دیکھیں کتنی انبیاء کی شادیاں زیادہ تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سے زیادہ شادیاں کی، لیکن ہمیں تو صرف 4 کرنے کا حکم ہے۔ ایسے ہی رسول کا جو میراث ہوگی وہ پوری امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے، بیت المال کا حصہ بن جاتا ہے۔ وہ عام جو میراث ہوتی ہے نا عام لوگوں کی لیول پر پیغمبر نہیں آتے، ان کے لیے یہ ہے کہ میراث چلتی ہے عام لوگوں کی، لیکن پیغمبر کی میراث نہیں چلتی۔ تو اس کے لیے میں آپ لوگوں کو دلیل دوں گا۔ آپ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ میراث، یہ تو التشد کے کتابوں میں باغ اور جائیداد کی ملت عورت کو ملکیت کا حصہ وارث ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ دیکھیں یہ ان عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب ہے ملا یحضر الفقی، تہران کی چھپی ہوئی ہے، ملا یحضر الفقی تہران کی، یہ جلد نمبر 4 ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ قال حضرت ابی عبداللہ علیہ السلام نے امام جعفر صادق سے سوال کیا ہے، سالتو عن النساء ما لہن من المیراث، کیا ان کے لیے کوئی میراث ہے؟ فقال، تو کہا کہ ان کے لیے فَأَمَّا الْأَرْضُ وَالْعَقَارَاتُ فَلَا مِيرَاثَ لَهُنَّ فِيهِ، زمین میں، جائیداد میں اور عقارات میں، جگہوں میں اور باغوں میں اور زمین میں، ان کے لیے فَلَا مِيرَاثَ لَهُنَّ فِيهِ، اس میں اس کے لیے میراث ہے ہی نہیں۔ عقارات کہا، عقارات کی معنی وہ چیزیں ہیں جیسے باغات وغیرہ آ جاتے ہیں، یا زمینیں وغیرہ آ جاتی ہیں، یا جگہیں آ جاتی ہیں، ان میں کوئی میراث عورت کی ہے ہی نہیں۔ پہلے تو یہ ثابت کریں نا شیعہ بھائی کہ عورت شیعہ مسلک کے اندر وہ وارث ہو سکتی ہے، باغ اور جائیداد کی میراث ہو سکتی ہے، لیکن امام جعفر صادق تو کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتی۔ یہ صرف یہاں نہیں ہے کہ اس میں کہا گیا، ملا یحضر الفقی میں کہا گیا ہے، یہ اور کتابیں آپ کی اصول کافی میں بھی ہے، یہ 251 پیج ہے، ملا یحضر الفقی جلد 4 251 کے اندر ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں اصول کافی کے اندر بھی ہے یہ کہ یہ جو حدیث ہے نا ابو بکر صدیق نے پڑھی، یہ انہوں نے کہ نبیوں کا کوئی وارث نہیں ہے، یہ کتاب فضل العلم میں بھی آئی ہے، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، عالم لوگ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں، وذاک ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا، پیغمبر نہیں چھوڑ جاتے درہم اور دینار، دنیا کی چیزیں، وانما ورثوا الاحادیث من احادیثہم، وہ تو حدیث کا جو علم چھوڑ جاتے ہیں، علم ان کی میراث ہوتی ہے جو چھوڑ کر جاتے ہیں۔ پھر یہ اصول کافی، یہ تو حدیث تھی 33 میں کتاب فضل العلم میں، اور یہ کتاب الحجت میں ہے، کتاب الحجت میں قال ابو عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام جعفر صادق فرماتے ہیں ان سلیمان ورث داؤد، سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کا وارث بنا، وان محمدن ورث سلیمان، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وارث بنا سلیمان علیہ السلام کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وارث اس کی ملکت کا تو نہیں بنا، اس کے علم کا بنا، نبوت کا بنا۔ معلوم ہوا کہ پیغمبروں کا وراثت جو ہے وہ علم ہوتا ہے۔ ان داؤد ورث علم الانبیاء، بے شک داؤد علیہ السلام نے ورثہ پایا نبیوں کے کا علم کا، وَإِنَّ سُلَيْمَانَ ورث داؤد، اور داؤد علیہ السلام کا ورث بنا سلیمان، وَإِنَّ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورث سلیمان، اور
محمد صلی اللہ علیہ وسلم وارث بنا سلیمان علیہ السلام کا. یہ کتاب الحجت ہے اور اصول کافی کتاب ہے. یہ جلد نمبر 1 ہی ہے, تہران سے چھپی ہوئی ہے. تو اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے, یہی حدیث ہے کہ کوئی نہیں ہے پیغمبر وغیرہ کا جو ہے نا فارغ, وہ تو دینار اور درہم نہیں چھوڑتے. تو لہذا پہلے تو یہ بات ہے کہ عورت میراث کے وارث ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے صرف یہ کہ ابو بکر صدیق نے نہیں دیا, بلکہ حضرت علی نے اپنے دور خلافت میں بھی بی بی فاطمہ زہرا کو اولاد امام حسن حسین میں یہ تقسیم نہیں کی. اس وقت حضرت ابو بکر نہیں تھا, عمر رضی اللہ عنہ نہیں تھا, عثمان بھی نہیں تھا, پھر تو تقسیم کر سکتے تھے نا. جبکہ نہج البلاغہ میں حضرت علی کہتے ہی ہیں, میری نظروں میں جو طاقتور ہے یہ ہے خطبہ نمبر 37, دبا ہوا میری نظروں میں طاقتور ہے, جب تک میں اس کا حق دلوا نہ دوں, اور طاقتور میرے یہاں کمزور ہے جب تک کہ میں اسے دوسروں کا حق نہ دلوا دوں. ہم قضاء الہی پر راضی ہو چکے ہیں. یہ ہے خطبہ نمبر 37, جس میں علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امام کی ڈیوٹی یہی ہے, امام کے فرائض میں سے یہ فرض ہے کہ لوگوں کو حقوق دلوائے. تو بی بی فاطمہ خاتون جنت کا اگر وہ حق بنتا تھا تو علی رضی اللہ عنہ نے کیوں نہیں دیا, جبکہ امام بنتا ہی اس لیے ہے. یہ 127 پیج پر نہج البلاغہ میں ہے حضرت علی کا خطبہ. کیونکہ یہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے تو یہ بہت زیادہ جو لمبی ہو جائے گی. اب انشاءاللہ پھر دوسرے سیشن میں انشاءاللہ اس کو اور مزید آگے بڑھائیں گے, اور وہ قرآن مجید کی آیت جو ہے نا سورۃ حشر کی, اس پر بھی تبصرہ کریں گے, اور باقی بھی جو ہے نا وہ انشاءاللہ اللہ دلائل وغیرہ جو ہیں وہ دیے جائیں گے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ.